سورہ رعد کا 5واں رکوع اور سورہ رعد کی آیت نمبر 32، 13ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں پر بھی ہنسی کی گئی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر انہیں پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائی ہے کہ اے محبوب، اس قسم کی بیہودہ سوالات اور ایسے تمسخر اور استہزاء سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ جو ہدایت دینے والے ہوتے ہیں، جو نبی ہیں، جو نبی گزرے ہیں، انہیں ایسے واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ پھر جن کافروں نے نبیوں کا انکار کیا، دنیا میں انہیں قحط، قتل اور قید میں اللہ نے مبتلا کیا، اور آخرت میں ان کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ثم اخذتهم سے یہ مراد ہے، پھر میں نے انہیں پکڑا۔ دنیا میں پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے، نیک کی بھی اور بد کی بھی، یعنی اللہ تعالی جو ہر ایک کے اعمال کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، کیا وہ ان بتوں کے مثل ہو سکتا ہے جو ایسے نہیں؟ نہ ان بتوں کو علم ہے، نہ قدرت ہے، وہ عاجز ہیں، بے شعور ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سموہم، ان کا نام تو لو، وہ ہیں کون کہ جو اللہ کے برابر ہیں؟ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا اللہ کو وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں، اور جو چیز اللہ کے علم میں نہ ہو وہ باطل محض ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، لہذا اس کے لیے شریک ہونا باطل اور غلط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، لہذا تمہارا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ ام بظاہر من القول، یا یوں ہی اوپری بات، یعنی یوں ہی ظاہری بات کے در پہ ہوتے ہو جس کی کچھ اصل نہیں، کچھ حقیقت نہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے، یہ اس مکر و فریب کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور راہ سے روکے گئے، یعنی رشد و ہدایت سے اور دین کی راہ سے یہ روک دیے گئے ہیں۔ برائیاں انہیں اچھائیاں نظر آتی ہیں اور اچھائیوں کو یہ برا سمجھتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا، یعنی قتل کا عذاب، قید کا عذاب اور مصیبتیں، آفتیں، بلائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اس جنت کا احوال کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے، وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس کے احوال یہ ہیں
تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل میوے کھانے ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی اس کے پھل بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور سائے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، ان میں سے کوئی منقطع اور زائل ہونے والا نہیں۔ جنت کا حال عجیب ہے، جنت میں سورج نہیں، جنت میں چاند نہیں، اس کے باوجود جنت میں اندھیرا بھی نہیں، تو نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ اندھیرا ہے، اور اس کے باوجود ہمیشہ کے سائے ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے، یعنی تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے وہ لوگ جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور حبشہ اور نجران کے عیسائی۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اترا۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَ، اور ان گروہ میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد سے منکر ہیں، یعنی یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین میں سے بہت سے ایسے ہیں جو منکر ہیں اور آپ کی دشمنی میں آپ کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبَ، اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ یعنی اس میں کون سی بات ایسی ہے جو انکار کے قابل ہے؟ تم کیوں نہیں مانتے؟ میں تو تمہیں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا، یعنی جس طرح پہلے انبیاء کو ان کی زبانوں میں احکام دیے تھے، اسی طرح ہم نے یہ قرآن اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان عربی میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو حکم، فیصلہ اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ کی عبادت، اس کی توحید اور اس کے دین کی طرف دعوت اور تمام احکام اور حلال و حرام کا بیان ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق پر قرآن پاک کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے قرآن کا نام حکم رکھا گیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا، عربی حکم اتارا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ تمام قرآن پاک پڑھنے اور سننے والوں کو خطاب ہے کہ علم آنے کے بعد بھی اگر تم کافروں کی خواہشوں پر چلو گے تو تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، تم نے اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو برباد ہو جاؤ گے، کہ تمہارا کوئی دوست، کوئی بچانے والا تمہیں اللہ کے غضب سے بچا نہیں سکے گا۔ سورہ رعد کا 5واں رکوع
مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اس رکوع میں بھی جنت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنمی اعمال سے، ایسے اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان سے محفوظ فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔